الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی قوموں کے واقعات یاد دلا کر اس امت کو متنبع کیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ جب انبیاء ان کو دین کی دعوت دیتے تو ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے تاکہ بات سننی نہ پڑے، اور اسی طرح ان کی رسالت کا انکار، اللہ کا انکار۔ تو ان کے اس طرح معاملہ کرنے سے ان پر کیا عذاب آیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آخرت میں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جس میں پیپ کا پانی پلایا جاوے گا۔ شدت پیاس کی وجہ سے اور شدت گرمی کی وجہ سے وہ اس کو گھٹ گھٹ پی جاویں گے۔ یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد اب کچھ مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کفار اور اللہ کا انکار کرنے والے باوجود ان کو سمجھایا جاتا ہے اور صاف صاف دلیلیں دی جا رہی ہے، رسالت کی دلائل، وحدانیت کے دلائل، اس کے باوجود وہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس کی کیا کیا وجہیں ہو سکتی ہیں، وہ وجہیں اور اس کا دفعیہ اگلی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اسی روش پر اور اپنی اسی ڈگر پر ہیں، اللہ کی بات اور سارے دلائل سے سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کا گمان یوں ہو کہ ہم تو اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، تو شاید وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے کہ ہمارے یہ اعمال ہم کو نجات دلا دیں گے، ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، شاید ان کا گمان یہ ہو۔ یعنی جو دنیا میں کفار ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جس کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، ننگا ہے اس کو کپڑا پہنا دیا، آشرم کھول دیے، غریبوں میں مال تقسیم کر دیا، یہ ایسے رفاہی کاموں کی وجہ سے یوں سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ وجہ آگے بیان فرمائی، مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، کفروا بربہم، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال تو جلی ہوئی راکھ کی طرح ہے۔ جب لکڑیاں جلا دی جاوے تو اس کی جو راکھ بچ جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ان کے اعمال تو راکھ کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اصل تو کام کی چیز لکڑیاں ہوتی ہے، جس کو جلا کر کھانا بھی پکایا جاتا ہے، انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، راکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے اعمال تو راکھ کی طرح ہے۔ مزید کیا فرمایا؟ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف،
وہ راکھ جس کو تیز آندھی کے دنوں میں سخت ہوا تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے۔ جب راکھ زمین پر گری ہوئی ہو، ہوا چلتی ہے تو راکھ بھی اس کے ساتھ اڑ جاتی ہے، لیکن قرآن نے تو تاکید در تاکید سختی کے الفاظ استعمال کیے۔ کب راکھ اڑائی ہو؟ فی یوم عاصف، آندھی کے دن میں۔ جب آندھی ہو تو تیز آندھی یعنی واوا جوڑا ہو تو ہوا بہت تیز چلتی ہے۔ اللہ فرماتے آندھی کے دنوں میں ہوا لے جائے، اور پھر آندھی کے دن میں بھی کیسے لے جائے؟ اشتدت بہ الريح، ہوا اس کو بڑی تیزی کے ساتھ شدید طریقے سے لے جائے۔ جب آندھی چل رہی ہو، ہوا تیز و تند چل رہی ہو اور زمین پر راکھ پڑی ہو تو وہ ایسی اڑ جاتی ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھلائی کے کام کر لیے، خیر کے کام کر لیے، آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال ایسے ہی ہے جیسے زمین پر گری ہوئی راکھ جس کو تیز ہوا آندھی کے دن میں اڑا کر لے جائے، اب وہ اڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے اعمال بھی بالکل ختم ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی نفع، اس کا کوئی اثر ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ جسے ہوا کے چلنے کی وجہ سے زمین پر راکھ کا کوئی اثر بھی نہیں رہتا، بالکل اڑ کر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح ان کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایمان نہ ہو وہاں تک جتنے بھلے کام کر لے آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ہاں، دنیا میں بھلائی کی کام کیے ہے تو اللہ دنیاوی اعتبار سے اس بھلائی کا بدلہ دے دے گا۔ غریبوں کی مدد کی ہے تو دنیا میں اس کو کچھ مالداری مل جاوے، یا کسی کی مدد کر دی تو بیماری ٹل جاوے، یہ دنیاوی حد تک ان کو کچھ نفع ہو جائے یہ الگ بات ہے۔ آخرت میں ان کو اس کا کوئی نفع نہیں ملے گا۔ آخرت میں نیکی کا بدلہ پانے کے لیے، ثواب کا بدلہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کی انعامات، اس کی رضا اور جنت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے جتنے نیک عمل کر لے، جتنے بھلائی کے کام کر لے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنی کمائی میں سے، مما کسبوا اپنی کمائی یعنی دنیا میں جو کچھ اچھے کام کیے اور جو کچھ بھلائی کے کام کر کے کچھ کمایا، ان میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہوں گے۔ آخرت میں ان میں سے کوئی چیز ان کو ملے گی نہیں۔ دنیا میں کمایا، محنت کی، لوگوں کی مدد بھی کی، رفائی کام کیے، سب کچھ کیا، یہ انہوں نے کسب کیا، کمایا، لیکن لا یقدرون اس پر قدرت نہیں رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر بھی نہیں، کوئی بدلہ اس کا ملے گا نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفار یوں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ برے کام کرتے ہیں، ہم یہ مدد کے کام کرتے ہیں، اس سے ہم کو آخرت میں بھی نجات مل جائے گی، اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ سکتا، یہ اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ غلط فہمی بھی ہے اور بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ قرآن نے صرف یوں نہیں کہا ذالک هو الضلال یہ گمراہی ہے، بلکہ فرماتے یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ کون سی؟ کہ وہ اعمال کر رہے اچھے، یوں سمجھ کر کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ اچھے نہ ہو، وہ نیک عمل سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ برا ہو، وہ دور کی گمراہی ہے۔ یا یہ کہ وہ فی نفسی عمل نیک ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہ ملے، تو یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ بھئی دنیاوی اعتبار سے بھی ہم تجارت یا کاروبار کوئی اچھی امید کے ساتھ شروع کریں، یا ہم نے کوئی اپنا پارٹنر رکھا اس کے اوپر بھروسہ کر کے اچھی امید کے ساتھ کہ اس سے ہم کو نفع ہوگا، اور ہم یوں سمجھتے رہے کہ ہمارا نفع ہو رہا ہے، تجارت چل رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، لیکن سال ختم ہوا، ہم نے حساب لگایا تو پتہ چلا ہمارا پارٹنر ہی ہم کو دھوکہ دے گیا، تو اس کو کتنا افسوس ہوگا کہ ہم جس پر بھروسہ کرتے تھے یا جس امید کے ساتھ ہم نے تجارت کی تھی، ہم تو سمجھتے تھے کچھ نہ کچھ نفع ہوگا، لیکن حساب کرنے کے بعد پتہ چلا یہ تو بہت نقصان ہو گیا، تو اس وقت جیسا افسوس ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کفار کو افسوس ہوگا۔ یوں سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھلے کام کرتے ہیں تو ہم کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے غیر مسلموں کا عقیدہ یہ سمجھ یہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی کی بھی پوجا کرو، مالک کسی کو بھی مانو، بس کسی کو تکلیف مت دو، اچھے کام کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب کا اپنا اپنا مذہب، اپنی اپنی جگہ سب صحیح، ایسا نہیں ہے، سب مذہب صحیح نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے دن بھی ہو اور رات بھی ہو ایسا ممکن نہیں ہے، دو چیزیں یہ دن اور رات کی طرح ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ مسلمان بھی اس طرح بولتے تھے
کہ سب لوگ اپنے اپنے مذہب پر صحیح ہے. صحیح نہیں ہے. کوئی ایک صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے. مذہب اسلام صحیح ہے اور یہی مذہب اللہ کے نزدیک مقبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، دوسرے سب اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے ہیں، تو اس میں کامیابی نہیں ہے. تو جو لوگ دنیا میں اچھے کام کر کے یوں سمجھتے ہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا اور اللہ پر بھی یا ایمان نہیں لاتے ہیں، تو یہ ان کی گمراہی ہے. ذالک هو الضلال البعید. تو ایک وجہ بیان کر دی قرآن نے کہ جو کفار دنیا میں بھلے کام کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اس وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کرتے، تو سن لے جب تک ایمان نہیں لاتے ہیں تب تک ان کے ان اعمال کا آخرت میں کوئی نفع نہیں ہوگا. اس لیے اس امید پر مت رہنا کہ ہم بھلے کام کرتے ہیں تو ہم کو عذاب نہیں آئے گا. عذاب سے بچنا ہو تو پہلے ایمان قبول کر لو. ایک بات یہ بتائی. پھر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض کفار کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا گمان یوں ہو کہ آخرت آئے گی ہی نہیں، قیامت کس نے دیکھی ہے. یہ چیزیں صرف کفار کی نہیں ہیں، بہت سے مسلمان بھی ایسا بول دیتے ہیں. کبھی کہا جاوے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا جواب دو گے، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے، لوگ ایسا بول دیتے ہیں. یہ آخرت کا انکار ہوگا، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو آخرت یقینی چیز ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. کفار مکہ کو سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہے، اور تم باتیں کرتے ہو اسی انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا اور سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کفار مکہ کا یہی اعتراض تھا. لیکن یہ قسم کی بے وقوفی ہے. جب وہ اللہ جو ہم پہلے تھے ہی نہیں اور ہم کو پیدا کر دیا، ہمارا جب وجود ہی نہیں تھا، کوئی نشانی نہیں تھی، اس اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو ایک مرتبہ تو ہم پیدا ہو ہی چکے، تو اب وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے. بھئی ہم سب انسان ہیں، ہمارا پیدائش سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے ایک ناپاک قطرے کو ایسے مراحل سے گزارا کہ ایک حسین انسان پیدا کر دیا. جب وہ اللہ ایک مرتبہ پیدا کر چکا، اب وہی انسان مر گیا تو اس کے ذرات کو جمع کر کے اللہ پیدا نہیں کر سکتا. بغیر نمونے کے جب پیدا کر سکتا ہے تو ایک نمونہ آ جائے اس کے بعد پیدا کرنا کی کون سی بڑی بات ہے. دنیا میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو جب تک اس کا نمونہ نہ ہو تو اس کے بنانے میں بڑی محنتیں لگتی. یہ موبائل ہے، جب تک دنیا میں موبائل کا وجود نہیں تھا تو پہلی مرتبہ جب موبائل آئے تو اس کی قیمتیں بھی بہت زیادہ. کیوں؟ اس کے پیچھے محنتیں اتنی لگی، اس کے پیچھے دماغ اتنا لگایا اور اس کی شکل و صورت بنائی گئی، اس کی کیا کیا فوائد ہے وہ سب اس کے اندر ڈالے گئے اپنی محنت اور قدرت کے بقدر. لیکن جب ایک نمونہ سامنے آ گیا تو اب کیا ہوا؟ اب دنیا میں ایسا پھیلا، ہزاروں اور سینکڑوں کمپنیاں کھل گئی. جب موبائل ابتدا میں آیا اس وقت اتنی کمپنیاں نہیں تھی، لیکن لوگوں کو ایک نمونہ مل گیا. اب نمونہ مل گیا تو کمپنیاں بھی اتنی بڑی، بنانے والے بھی اتنے بڑے، اور پھر ایک نمونہ مل گیا، ایک راستہ مل گیا، تو اب اس میں متعدد طریقے کے فیچر ڈالے گئے، مختلف چیزیں اس میں ڈال دی گئی. جب موبائل پہلی مرتبہ آیا تو ساری سہولتیں اس میں تھی نہیں، لیکن ایک نمونہ آ جانے کے بعد راہ ہموار ہو گئی. اب لوگ طرح طرح کی چیزیں آج بھی ڈال رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کی ایپ اس میں بنائی جا رہی ہے. پہلے وہ نہیں تھی کیونکہ نمونہ مل گیا، اب راستہ مل گیا، اب کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہر دن اس میں نئی نئی باتیں آتی رہتی. تو جو اللہ بغیر نمونے کے ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو ایک مرتبہ پیدا کر دیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کفار مکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یوں سمجھتے ہو کہ قیامت آنے ہی والی نہیں ہے اور کس نے دیکھی ہے، کون جواب دے گا وغیرہ، ایسے اگر ان کے خیالات ہیں تو اس کا جواب بھی سن لے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ ہی نے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی ٹھیک ٹھاک اور بالکل برابر پیدا کیا. یہ کفار کو گویا سوال کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھیے کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر ان سے پوچھا جائے آسمان کس نے بنایا تو وہ اگر لفظ اللہ نہیں بولے گا تو یہ کہے گا تو اوپر والا وے بناوے لو. تو اتنا تو تم بھی مانتے ہو. جب ان کو یوں پوچھا جائے کس نے بنایا، بارش کون برساتا ہے، تو آخر وہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ کا نام نہیں بولیں گے تو کہ یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے.
تو یہ تو تم بھی مانتے ہو آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، اور ایسا زبردست پیدا کیا۔ صرف پیدا نہیں کر دیا، اس کا پیدا کرنا ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس میں بہت ساری نفع کی چیزیں انسانوں کے لیے رکھ دی۔ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستاروں کے پیچھے اور سیارات کے پیچھے سائنسدانوں کی تحقیق کی حد تک اور اس سے بھی زیادہ کئی ایک منافع اس میں موجود ہے۔ اسی آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ پھر اتنی بڑی زمین پیدا کر دی۔ یہ زمین کا پیدا کرنا یہ ایک زبردست طاقت ہے، لیکن صرف پیدا ہی نہیں کر دیا، اس میں ہزاروں منافع انسان کے ڈال دیے۔ اسی سے دھات نکل رہی ہے، اسی سے پیٹرول نکل رہا ہے، اسی سے غلے پیدا ہوتے ہیں، انسان کھا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اسی سے کپاس پیدا ہوتا ہے اور اس سے کپڑے بنا کر انسان اپنے بدن پر پہنتا ہے۔ ہزاروں ضرورتیں، اور جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک انسان اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ پانی نکال رہا ہے، پیٹرول نکال رہا ہے، طرح طرح کی دھاتیں اس سے نکل رہی ہے۔ تو زمین کا پیدا کرنا ایک بہت بڑی قدرت، اور زمین میں ان خزانوں کا رکھ دینا ایک بہت بڑی قدرت، اور ان خزانوں کا کبھی ختم نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی قدرت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت عجیب انداز سے خزانے نکالتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک شہر والوں نے سب نے مل کر ایک ساتھ اس زمین کا پانی نکال لیا، اب اس میں سے پانی نکلے گا ہی نہیں، بلکہ اللہ انسان کی ضرورت کے مطابق پانی نکالتا رہتا ہے۔ ایک ساتھ نکال کر ختم کرنا چاہے انسان تو ہو نہیں سکتا، جیسی ضرورت پڑتی جاتی ہے اللہ وہ پانی نکالتا رہتا ہے۔ تو ایسا زبردست جو مالک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا اور بالکل مناسب اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اس سے نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں۔ زمین کو ایسا بنایا کہ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ انسان اگر اس کو کھودنا چاہے اور اس پر مکان کھڑا کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اتنی سخت بھی نہیں، اور ایسی نرم بھی نہیں بنائی ہے کہ انسان پیر رکھے اور اس میں دس جائے۔ ضرورت پڑے کھودنا چاہے تو کھود بھی سکتا ہے، چلنا پھرنا چاہے تو چل بھی پھر بھی سکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اس پر چل سکتی ہیں، تب بھی زمین دبتی نہیں ہے، ایسی سخت بھی ہے، لیکن اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ اس میں گڑھا نہ کھود سکے، اس میں کنواں نہ کھود سکے، اس میں بور نہ کھود سکے، ایسی سخت بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ یاد دلاتا ہے کہ جب ایسا زبردست مالک ہو، جب دنیا تھی ہی نہیں اور اس نے پیدا کر دی، تو اب پیدا کر کے ایک مرتبہ توڑ کے دوبارہ بنانا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ جب دنیا تھی ہی نہیں، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ایسے لاکھوں انسانوں کو اس نے پیدا کر دیا، ایسی بڑی کائنات اس نے بسا دی، تجھے ایک مرتبہ بسا دی، تو اسی کو توڑ کر دوبارہ بنانا چاہے، قیامت طاری کر کے دوبارہ آخرت لانا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو تمہارا یہ گمان بھی غلط ہے کہ آخرت کس نے دیکھی اور قیامت کو ہم نہیں مانتے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تمہارا اگر یہ گمان ہے کہ ہم مر گئے تو بات ختم، پھر کسی کو کوئی جواب دینا نہیں ہے، یہ ساری باتیں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے کفر ہی پر اڑے رہنا چاہتے ہو اور اللہ کی نافرمانی پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو، سب مل کر کفر پر آ جائے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے، اور کیا کر دے؟ ویأتی بخلق جدید، تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور وہ اس زبردست اللہ پر کوئی چیز یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ما ذلک علی اللہ، اللہ پر کچھ نہیں ہے، یہ زبردست ہے، وہ اس پر کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو اللہ ہماری جگہ دوسری مخلوق کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ویسے خطاب کفار کو ہے، لیکن مومنین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اس ماحول کی قدر نہیں کرتے ہیں، دینداری کا ماحول اللہ نے دیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارے لیے نمازوں کا لیے مسجدوں کی نعمت عطا کی، تو یہ سارا ماحول اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم قدر نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تو اپنے دین کی خدمت لینا چاہے تو جانور سے بھی لے لیتا ہے، ایک کتے کے ذریعے سے بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے دین کی جو سمجھ بوجھ دی ہے وہ اللہ کا احسان ہے، تو ہر وقت ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اگر ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے تو یہ گمان بھی غلط، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو اچھے اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔
ان کا یہ گمان ہے کہ آخرت آنے والی نہیں ہے تو یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے۔ ایسا زبردست مالک جس نے کائنات بنا دی تو آخرت اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دونوں باتوں کے جواب ہو گئے۔ اب کیا ہوگا آخرت میں جب پیشی ہوگی کفار اور پوری کائنات کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کے نتائج دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کو جنت نصیب ہوگی اور جو ایمان سے محروم رہا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر ان کفار کو یوں امید ہو کہ ہمارے یہ سادھو، یہ ہمارے سنت، یہ ہمارے دھرم گرو یہ ہم کو بچا لیں گے، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ آخرت میں اگر چلو مان لو حساب ہوگا لیکن ہمارے دھرم گرو ہے، انہوں نے پوری زندگی سنیاس لیا، سب گھر بار چھوڑا، دنیا کو چھوڑی اور وہ تو اپنے دھرم کی عبادت میں پوجا پاٹ میں رہیں، یہ تو بہت شریف لوگ ہیں، یہ لوگ اگر ہم گنہگار ہوئے بھی تو وہ ہم کو بچا لیں گے۔ اگر تمہارا گمان یہ ہے تو سن لو آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ جن کو تم اپنا بڑا اپنا پیشوا مانتے ہو، جن کو تم صاف ستھرا سمجھتے ہو اور یوں سمجھتے ہو آخرت میں ہماری وہ سفارش کر لیں گے، آخرت میں تم ان کے پاس مدد مانگنے جاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ قرآن نے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ کے سامنے سب لوگوں کی پیشی ہوگی، جمیعا پوری کائنات کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کی اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے کمزور لوگ، کمزور یعنی ان کے عام لوگ، عوام، ان میں بھی دو طبقے ہو گئے، جیسے ہمارے میں علماء اور عوام، اس طرح ان کے سادھو سنت گویا ان کے علماء اور ان کی عوام، تو ان کی عوام، ان کے کمزور لوگ، ان کے ماتحت لوگ، وہ لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان کو جو ان کے بڑے ہیں، ان کے گمان میں جو ان کے بڑے ہیں، ان کے سادھو سنت، ان کے گرو، ان کے پجاری، ان لوگوں سے وہ آخرت میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تم ہم کو دنیا میں کہتے تھے مندر میں فلاں وقت آؤ تو ہم آ جاتے تھے، تم کہتے فلاں مورتی کی پوجا کرو تو ہم کر لیتے تھے، تم کہتے تھے ان دنوں میں مورتی بنا کر رکھو پھر دریا میں ڈال دو تو ہم نے وہ بھی کیا، تم نے کہا کہ بھئی بلی چڑھاؤ تو ہم نے بلی چڑھائی، تم جیسا کہتے تھے ویسا ہم کرتے تھے، جو پروگرام کرنے کو ہم کہتے ہم کرتے، جو تہوار منانے کو تم کہتے ہم کہتے تھے، تمہارے بھاشن سنتے تھے، تمہاری باتیں ہم سنتے تھے اور تمہاری مان کر چلتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا اب تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ بھی ہم کو بچا سکتے ہو؟ پورے عذاب سے بچنے کی بات نہیں، اللہ کا عذاب دیکھ کر اتنا خطرناک ہوگا، وہ لوگ کہیں گے اس میں سے پورا بچنا تو کیا، تھوڑا بھی عذاب میں کچھ کمی کروا سکتے ہو؟ تمہاری مان کر چلے اور نتیجہ ہمیں جہنم میں آنا پڑا، تو اب تم ہی کچھ کرو، ہماری مدد کرو اور اس میں سے پورا ہم کو بچا نہ سکو تو کم از کم تھوڑا عذاب کم کروا دو۔ یہ کون کہیں گے؟ ان کی عوام اپنے پیشواؤں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے سادھوؤں سے، اپنے گروؤں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع رہے تھے، اب ہم نے تمہاری مان کر چلائی، ہمارے پر مصیبت آئی، اب تم ہی بچاؤ، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے آخرت میں یہ مناظرہ ہوگا، یہ بحث ہوگی، ان کی باتیں ہوں گی، تو ان کے جو پیشوا ہوں گے کہیں گے قالو، جواب دیں گے کہ ہم تمہاری مدد کیا کریں، ہم خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خود مصیبت میں ہیں، ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہم تمہاری مدد کیا کریں، خود ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہم کو یہاں سے چھٹکارے کا کوئی راستہ بتا دے تو ہم تم کو بتا دیں، ہمارے پاس ہی چھٹکارے کا راستہ نہیں، اگر اللہ ہم کو ہدایت دے دے، ہم کو یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ بتا دے تو ہم تم کو بھی کہہ دیں گے چلو یہاں سے نکل لو اور یہاں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن تو ہمارا ہی یہاں ٹھکانہ نہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تمہاری کیا مدد کریں؟ جب ایک آدمی پر ہم بھروسہ کر کے چلے اور ساری زندگی گزاری ہو اور آخر میں وہ ہم کو یوں کہہ دے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے کچھ مت کہو، تو اس وقت انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ عوام ان سے مدد مانگنے جاوے گی لیکن وہ لوگ بھی منع کر دیں گے کہ یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ان کے پیشوا، ان کے سادھو اور ان کے گرو کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر دونوں راستے برابر ہیں۔ کون سے دونوں راستے؟ یا تو ہم پریشانی اٹھاتے رہیں
جیسے تم پریشانی لے کر ہمارے پاس آئے مدد مانگنے کے لیے اور کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بچا سکتے ہو؟ یہ تم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور ہم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، اگر اللہ ہم کو کوئی چھٹکارے کی راہ بتاوے تو ہم تم کو بتا دیں، لیکن ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں، تم بھی پریشان ہم بھی پریشان، اسی پریشانی میں رہ سکتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے، یا یہ کہ پھر ایک دوسروں کو اپنی پریشانی مت بتاؤ اور چپ چاپ پڑے رہو، عذاب سہتے رہو، صبرنا، صبر کرتے رہو اور برداشت کرتے رہو، دونوں چیزیں ہمارے لیے برابر ہیں، صبر کرو تو بھی اور ایک دوسروں کو اپنی پریشانی بتاؤ تو بھی، کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں ملے گی، ما لنا من محیص، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ملے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک دوسروں کو اپنی پریشانی بتائیں گے تو کوئی ہماری مدد کر دے اور ہم بچ جائیں، نہیں، پریشانی بتاؤ تو بھی یہی رہنا پڑے گا، اور کچھ نہ بولو اور سہتے رہو، برداشت کرتے رہو، صبر کرتے رہو تو بھی یہی رہنا پڑے گا، تو بھی ہمارے صبر کو دیکھ کر کوئی رحم کر لے اور ہم کو یہاں سے نکال دے، ایسا نہیں ہے۔ سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اجزعنا، کہ یا تو ہم پریشان رہیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کرتے رہیں، ما لنا من محیص، دونوں برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ آخرت میں ان کے آپس میں یہ جھگڑے اور آپس میں وہ بحثیں ہوں گے، چھوٹے کہیں گے تم کو ہم نے بڑا مانا تھا تم بچاؤ، بڑے کہیں گے ہمارے پاس بچنے کی راہ نہیں، ایسے جھگڑے ان میں بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا اور جہنمیوں کا ایک منظر بتایا ہے۔ پھر جہنمی لوگ جب یہ سارے جھگڑوں و قضیے ہوں گے تو آخر میں کہیں گے کہ یہ شیطان تھا نا، اسی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، وہی کہتا تھا اس کی پوجا کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہم ان کی مان کے چلتے، اس کی اتنی اطاعت کی گویا ہم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا تھا، سب باتیں اس کی مانتے تھے، چلو اسی کے پاس جاؤ۔ پھر شیطان کے پاس بھی آئیں گے، آگے شیطان سے کیا کیا گفتگو ہوگی وہ ساری باتیں آگے بیان کی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔